برکات اور سب کے جمع ہو جانے سے جو بھی تو کچھ حاصل ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ انوار و برکات، کہ اللہ والوں کی مجلس ہو گئی تو وہ مجلس تو ہمیں لکھ دی گئی اس کھاتے میں، اعمال کے کھاتے میں، اور بہت وزن کے ساتھ لکھی۔ ابھی جب گئے سفر ہوا 3 دن، تو وہاں 3 دن ہر طرح کے لوگ تو علماء، مشائخ، محدثین، بڑے بڑے لوگ، تو صوفی حضرات بھی تھے۔ صوفیانہ جو رنگ ہوتا ہے وہ اپنی صوفیانہ پہ بات کرتے ہیں، باوجود اپنے کتنے بڑے محدث ہوں اور مفتی ہوں، تو بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو وہاں بھی حضرات نے یہی بات کی کہ ہم کیوں جمع ہیں یہاں پہ؟ صرف اسی لیے، اس دین کی خاطر، ورنہ کوئی اجتماع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دستار بندی تو ایک ورا وجہ وہ ہو گیا صورت کے جلوے، ان کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی سب جمع ہیں، طالب علم، اساتذہ اور مشائخ، اور شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں۔ تو وہ کس نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ والوں کا سلسلہ یہ قائم کیا ہوا۔ یہ بخاری شریف کا درس ہے، حضرت نے فرمایا، تو بخاری شریف کس نے پڑھائی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے۔ اور کس کی حدیث ہمیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ سلسلہ کہاں، کس واسطے سے کہاں جڑا اور کہاں بیٹھے ہیں، کیا حدیث پڑھی جا رہی ہے، ہم کیا سن رہے ہیں؟ تو ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب بڑے صوفی، اور آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع تھا خیر مدارس کا۔ تیسرے دن جو پروگرام ہوا، ہفتے والے دن، خیر مدارس جیسے ہمارا دارالعلوم کراچی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ایسے ہی بڑا ادارہ ہے، بڑے بڑے مشائخ، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے جو اجل خلفاء تھے، مولانا خیر محمد صاحب، ان کا قائم کیا ہوا۔ تقریباً اب بتا رہے تھے کہ 1 سال 2 سال میں 100 سال ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہاں، کہنے اس وقت اتنی بھی گنجائش تھی جو نقشہ کھینچا انہوں نے کہ ایک کمرہ بھی بن سکتا ہے، نظر آئے تھے، یعنی کیا چھپر ہی کہہ لیں اس کو۔ اور آج دیکھیں جا کے باغ و گھر، تو کہنے ہم اس نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں، حضوران کی نسبت، تھانوی رحمۃ اللہ کی، کہ یہ سب چشم و چراغ ہے کہ انہوں نے آئے، محنت کی، اور آج تیسری چوتھی نسل ہے کہ وہاں مدارس میں کام کریں۔ ہاں جو تو بڑے صوفی آدمی ہیں مولانا مفتی محمد حسن صاحب، غالباً انہیں کسی علاقے کے ہیں، کراچی بھی سفر ہوتے ہیں، میں نے یہاں بھی بیانات سنے حضرت کے۔ تو بیٹھتے حضرت نے جو باتیں شروع کی، حضرت نے چند آیتیں پڑھی اور پھر اس کا خلاصہ بیان کرتے کرتے حضرت کا ذکر کیا اور دادا کے کئی ملفوظات سنائے۔ تو جب وہ جانے لگے تو ان سے مسافہ ہوا، ایک ہجوم ٹوٹ پڑا ان سے ملنے کے لیے ظاہر بزرگان نے۔ تو کہنے کہ بھی بہت عرصے بعد دیکھا، دادا سے بہت شکل مل رہی ہے، حالانکہ میں نے تعارف نہیں کرایا، ہو سکتا ہے کسی نے مجمع میں کہا ہو۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان، کہیں بیٹھ جائیں، کوئی وہاں انہوں نے فقہی بات نہیں کی، کوئی تفسیر نہیں پڑھائی، کوئی یعنی اتنے بڑے محدث، حضرت کی عمر اس وقت 80 کے قریب ہوگی زیادہ، اور ہلکی پھلکی کیا بزرگان کی بات کی، ملفوظات، جیسا مجمع ہو ویسے ہی بات کیجیے۔ طالب علم تھے، اساتذہ تھے، اور شہر ہزاروں کا مجمع تھا۔ تو جہاں پہ اللہ والوں کے ان کا جو زمین ہے، جو ہم لوگ سے بیٹھے ہیں، تو اس وقت وہاں بیٹھ کے یہ زمین یاد آئی، آپ حضرات میں نے کہ اس وقت بیان کر رہے ہوں گے، بات ہو رہی ہوگی، تو کہنے زمین دعائیں دیتی ہیں۔ اب ہم اللہ کے کتنی مخلوقات ہیں، کس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جس میں انسان بھی، لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں دریا، پہاڑ، آسمان، زمین، تو یہ بھی مخلوق اللہ کی ہے نا، اور اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس پہ ہم جیسے چل رہے ہیں، اور سبھی کچھ زمین پہ ہو رہا ہے، ساری کھانے پینے کی جو ہماری خوراک ہے، قربان جائیں اللہ کی نعمتوں میں سب زمین سے تعلق ہے، لیکن سب سے ناقدری کیونکہ اس پہ چل رہے ہیں، تو اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کو یعنی کہتے ہیں پوچھنے والے، تو حضرت نے کہ یہ دعائیں دے رہی ہیں، جہاں بیٹھ جائیں، مجلس ہو جائے اللہ والوں کی، اور جہاں ذکر ہو جائے تو وہ دعا دیتی ہے۔ اب اس کی جو بھی صورت ہوگی اللہ جانتے، بہتر جانتے ہیں۔ آج تو ان کی زبانیں نہیں، لیکن وہاں حضرت نے کہا کہ وہاں ان کو گویائی دی جائے گی، ان کو زبان دے دی جائے گی کہ اس وقت اتنی دیر اللہ والے یہاں مستقل یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ذکر ہوا۔ تو کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ کہا گیا کہ یعنی تکبر سے بچنے کے لیے بھی، اور اس زمین کی بھی عظمت کے لیے، کہ کہا جاتا ہے نا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، انہیں کیا وجہ تھی؟ انسان ہے، تکبر ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، چلیں اکڑ کے، جیسا منصب ہے، کون پوچھنے والا تھا؟
لیکن اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ زمین پہ اکڑ کر نہیں چلو. تو اس بہت سی باتوں میں اس کو تکبر کے علاج کے لیے بھی اور اس زمین کی عظمت کے لیے بھی حضرت نے کہا. آپ دیکھیں نقطے کہاں نکال رہے ہو, کیا کیا باتیں بیان کریں, اس پہ ہماری نظریں نہیں جاتی. اور کہیں تمہیں, اور آخر میں کون تمہیں دنیا سے جانے کے بعد روح تمہاری نکل گئی, جسم رہ گیا, تو اب تمہیں کون پناہ دے رہا ہے؟ یہ زمین. ایسا کب ہوا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہ دریا میں جا کے بہاتے ہیں, نہ کہنے نہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی کی قدر نہیں ہے. تو کہنے جب وہ دعائیں دے گی تو احساس ہوگا کہ اور بیٹھ جاتے ہیں, اور زیادہ وقت اس پہ, اور ہم ایسا وقت گزارتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں کہ اور باتوں, چونکہ وہ آخری حدیث تھی اس میں اعمال تولے جانے کا ہی ایک ہلکے وزن میں, ہلکے زمان پہ, لیکن وزن میں اعمال بھی بھاری ہیں. تو یہ اس میں شامل ہو جائے گا نا. جب سارے اعمال تولے جائیں گے تو اس پہ بیٹھنا بھی یہ گواہی دے گی, اور یہ کہے گی اللہ والوں کی مجلس ہوتی تھی. اب کتنی دنیا میں خطے ہیں جو اس کا شمار کر سکتے ہیں کہ بھی کہاں کہاں بیٹھے, کتنا وقت بیٹھے, کتنی زندگی, کسی کی 80-90 سال عمر ہوئی تو ہم زیادہ کریں اہل اللہ کی مجالس میں کتنا لوگ بیٹھے ہوں گے. تو کوئی چیز خالی نہیں ہے ہماری صبح شام تک کی زندگی میں. اللہ